اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی وہ نعت جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخلے پر پابندی لگوا دی۔ برائے کرم یہ ضرور پڑھیے اور سوچئے کہ یہ نعتیہ کلام پڑھنے والے کو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسا مقام ملتا ہوگا۔ محترم ناظرین، حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ایک نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ تھا کہ روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو میرے مکہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جامی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دیں۔ حکم سن کر میرے کعبہ نے اعلان کروا کر مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی مدینہ میں داخلے پر پابندی لگوا دی۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے، لیکن پھر بھی میرے کعبہ نے جانے نہ دیا۔ اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ڈیوڑ میں ان کی کھال اوڑ کر چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ میرے مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمت اللہ علیہ کو میرے روزے پر بالکل نہ آنے دینا، جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دھڑائے۔ جب مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے اور میرے مکہ نے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو جیل میں قید کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر میرے مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے لیے اسے اپنے روزے پر آنے سے روک رہے ہیں کہ اس نے کچھ شعار لکھے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ شعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہذا اسے ہر حال میں روکا جائے۔ پھر میرے مکہ نے حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ پھر میر مکہ نے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنانا چاہتے ہیں؟ محترم ناظرین، مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے روتے ہوئے چند اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جان پارا پارا ہو گئی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آوارہ ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اگر کبھی آپ میری جانب قدم رنجہ فرمائیں تو میں غریب ناتواں آپ کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں۔ یا رسول اللہ، میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں، پشیمانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، روز محشر جب آپ شفاعت کا بازو گناہ گاروں کے لیے کھولیں گے، یا رسول اللہ، اس وقت جامی کو محروم نہ رکھیے گا۔